السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے میرے جناب کا؟ الحمد للہ میرے صاحب خیریت سے ٹھیک ٹھاک۔ اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ بالکل ٹھیک۔ میں وضو کر کے آ گیا ہوں میر صاحب۔ اچھا ماشاء اللہ، آپ بہت اہتمام سے آتے ہیں۔ جی ایک دو پارٹیسپینٹس اور ہو جائیں تو انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ اوکے۔ موز بدر کو انوائٹ بھیج دیں۔ بدر کا نمبر 1 منٹ میں دیتا ہوں آپ کو۔ وہ اتنی جلدی آ جائے گا؟ یہ سوال تو بہت اچھا کہ وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ صدام صدام کو بھی بھیج دو۔ دعوت دے دیں، کیا پتہ اللہ نے کس کو بلانا ہو۔ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسانی فطرت اور اس کے تقاضے۔ ہمارا جو یہ پورا کورس ہے اس کا پہلا پوائنٹ اور پہلا کنٹینٹ بھی یہی ہے، اور اس کی ہیڈنگ ہے انسانی فطرت اور اس کے تقاضے۔ کل ہم نے انسانی فطرت اور انسانی شعور، عقل اور شعور کے بارے میں کچھ باتیں کی تھیں، جس کے بارے میں آج اس لیکچر کے آخر میں کچھ سوال جواب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج کا ٹاپک انسانی فطرت اور اس کے تقاضے ہیں، اور یہ ہمارے کورس کا پہلا کنٹینٹ ہے جس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ فطرت کی دو اقسام ہیں۔ آپ نے اپنے پاس نوٹ کیا ہوگا، اور نہیں کیا تو بھی کر لیں کہ فطرت کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ ایک فطرت حقیقی ہوتی ہے، جس پر کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی آنے والا انسان اس دنیا کے اندر جس فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فطرت حقیقی۔ اور دوسری قسم فطرت کی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فطرت ثانوی۔ اور یہ اس کو فطرت تجربی بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کل والے لیکچر میں بات آئی تھی۔ تو جو انسان اپنے ماحول سے سیکھ کر اختیار کرتا ہے، یہ وہ فطرت ہوتی ہے۔ یعنی یہ وہ فطرت نہیں ہے جس کے اوپر وہ پیدا ہوا تھا، بلکہ یہ وہ فطرت ہے جو انسان بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول سے، اپنے اساتذہ سے، ٹیچر سے، اپنے پیرنٹس سے، یا کوئی بھی اس کے ارد گرد جو اس کا انوائرمنٹ چل رہی ہے اس سے سیکھ کر جو اس کی ایک فطرت نشو و نما پاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فطرت ثانوی۔ تو یہ فطرت کی دو اقسام ہیں، فطرت حقیقی اور فطرت ثانوی۔ آج ہم پہلی بات یہ پڑھیں گے کہ فطرت کے دو عناصر ہیں، یعنی فطرت دو چیزوں سے بنتی ہے۔ پہلے ہم نے اقسام پڑھی، لیکن اب جو دوسری بات ہم پڑھنے لگے ہیں وہ ہے فطرت کے دو عناصر ہیں، دو ایلیمنٹس ہیں جن کے ذریعے سے فطرت وجود میں آتی ہے۔ پہلا ایلیمنٹ کیا ہے، پہلا عنصر کیا ہے اس کا؟ پہلا عنصر ہے جسم۔ انسان کا جسم انسان کی فطرت کا پہلا ایلیمنٹ ہے، پہلی بنیاد ہے یا پہلا عنصر ہے جس کے ذریعے سے کسی انسان کی فطرت بنتی ہے۔ پہلی چیز جسم ہے، اور دوسری چیز جس کے ذریعے سے انسان کی فطرت بنتی ہے وہ انسان کی روح ہے۔ آپ اپنے پاس ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، پہلی چیز جسم اور دوسری چیز انسان کی روح۔ ہر انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم اور دوسری اس کی روح۔ اسی طرح اس کی فطرت بھی انہی دو چیزوں سے بنی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، فوراً سے پہلے اس کے لیے اس کے والدین یا اس بچے کو چاہنے والے، پیار کرنے والے، اگر وہ مسلمان ہوں تو دو چیزوں کا بندوبست فوراً کرتے ہیں۔ ایک اس کی جسمانی ڈائٹ کا، جو جسمانی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، اور ایک اس کی روحانی ڈائٹ اور روحانی غذا کا بندوبست کرتے ہیں۔ جسمانی ڈائٹ کا کیا مطلب ہے کہ اس کو، جیسے ہم عام طور پہ سنتے ہیں، گھٹی دی جاتی ہے، کوئی نرم چیز منہ میں چبا کر اس بچے کے تالو سے لگائی جاتی ہے، یہ اس بچے کی جسمانی ڈائٹ ہے۔ اور دوسری روحانی ڈائٹ کیا ہے جو اس کی روح کے لیے ہوتی ہے، یعنی روح کی غذا، اور وہ کیا ہے کہ دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے۔ بچہ بڑا تو جسمانی ڈائٹ سے ہوتا ہے، یعنی انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ جو نشو و نما پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ جسمانی ڈائٹ سے ہوتا ہے۔ اور جسمانی ڈائٹ عام طور پہ ہر انسان اپنے آپ کو ایک اچھے انداز سے دینے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ ہم صبح، دوپہر، شام، صبح کا ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رات کا کھانا کھاتے ہیں، اس کے ساتھ مختلف چیزیں بیچ میں کھاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں کھاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے جس کے ذریعے سے وہ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس جسم کو پوری کی پوری قوت اور طاقت حاصل ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کے جسم میں قوت آتی ہے، طاقت آتی ہے، مضبوط ہوتا ہے اس کا جسم، اور وہ آہستہ آہستہ یہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ ایک بڑا پرانا اشتہار آیا کرتا تھا ٹی وی کے اوپر، ایک جیم کا، اور اس کے اندر ایک بچہ تھا، وہ کچن میں جاتا ہے اپنی امی سے چھپتے چھپتے، اور شیلف کے اوپر والی الماری کے اندر جیم پڑا ہوتا ہے، اور وہ ایک سٹول رکھتا ہے، سٹول کے اوپر، کیونکہ اس کا ہاتھ سٹول کے بغیر پہنچ نہیں رہا ہوتا، وہ سٹول کے سٹیپ کے اوپر پاؤں رکھتا ہے، سٹول کے اوپر چڑھتا ہے، الماری کھولتا ہے، جیم کے شیشے کو اور جار کو پکڑتا ہے، اور اترنے لگتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے۔ تو نیچے گرتا ہے تو پھر وہ آگے سے کہتا ہے کہ کھاؤں گا نہیں تو بڑا کیسے ہوں گا۔ تو یہ میں نے اس لیے بات بتائی کہ انسان جب کھاتا پیتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں اس کے جسم کو لگتی ہیں، تو اس سے اس کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ کھانا پینا اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی باڈی کی ضروریات ہیں جو اس کو پوری کرنا ضروری ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے، یہی بچہ اگر اس کی جسمانی ڈائٹ کا خیال نہ رکھا جائے،
کھانا پینا اس کا درست نہ ہو، اس کی باڈی کی ضروریات پوری نہ کی جائیں، اس کی کیلشیم پروٹینز کی کوانٹٹی پوری نہ ہو، تو رزلٹ کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کی صحت خراب ہوگی، اس کی باڈی کمزور ہوگی اور یہ ویک ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پر ہم ایسا ہونے نہیں دیتے۔ ہم نے بہت کم ایسے بچے دیکھے ہوں گے کہ جن کے والدین ان کی ڈائٹ کا خیال نہ رکھتے ہوں، یا خود ہم نے کبھی اس طرح کبھی اس طرح ہمارے ساتھ نہیں ہوا کہ ہم نے پورا دن کھانا نہ کھایا ہو، یا فروٹ نہ کھایا ہو، یا گوشت نہ کھایا ہو، دودھ انڈے نہ کھائے۔ یہ ساری چیزیں ہماری غذا کا حصہ ہیں، اور ہم کیوں کھاتے ہیں؟ کہ ہماری جسمانی ضروریات ہیں۔ اسی طرح اب دوسری طرف روح کا معاملہ ہے۔ میں نے جیسے بتایا کہ انسان کی فطرت کے دو عناصر ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ تو جسم کی خوراک اور ڈائٹ اور غذا اس کو مکمل طور پر مل رہی ہے، تو روح کے ساتھ ہم کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ وہ ڈائٹ اور غذا جو ہمیں ملی تھی پیدائش کے وقت، یعنی اذان کی شکل میں، جس میں اشارہ تھا کہ اے بچے تو دنیا میں آیا ہے تو تیری روح کی غذا کا ہم نے بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے اس ڈائٹ کو پورا کرنا، موت تک، مرنے تک، یہ تمہارا کام ہوگا۔ یعنی بچے کی پیدائش کے وقت اذان دے دی گئی، اس میں اشارہ ہے کہ بھائی اب روحانی غذا ہم نے تمہیں دی ہے، اب اس روحانی غذا اور ڈائٹ کو موت تک تم نے جاری رکھنا ہے۔ جیسے انسان جسمانی غذا کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح روحانی غذا کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ انسان نے اپنی روحانی غذا کا خیال بھی خود رکھنا ہے۔ میں اور آپ غور کریں کہ کیا ہم اپنی روح کو اس کی فل فلیش ڈائٹ مہیا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا جس طرح ہم اپنے جسم کو مختلف چیزیں کھلاتے ہیں، انڈے، دودھ، دہی، لسی، آٹا، گندم، یہ مختلف چیزیں ہیں، سالن، گوشت، ہم صبح دوپہر شام اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ چائے اور اس کے لازمات، عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، 24 گھنٹے اکثر ان میں سے کئی وقت ہمارا کھانے پینے میں گزر جاتا ہے۔ تو کیا ہم نے جس طرح جسم کی ڈائٹ کا پلان بنایا ہوا ہے کہ کھانے کا ٹائم الگ ہے، پینے کا ٹائم الگ ہے، گوشت کا ٹائم الگ ہے، اور پھر اسی طرح ہفتے کے مینیو الگ بنے ہوتے ہیں، تو کیا ہم نے اپنی روح کی ڈائٹ کے لیے بھی کوئی پلان بنایا رکھا ہے؟ ہم نے اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ یہ نہ چھیڑ ملنگن ہو، یعنی روح جہاں مرضی جائے، یا پھر سوتے رہو اور سونے دو، یعنی روح جو مرضی کرے، وہ کھائے پیے، مر رہی ہے، جاگ رہی ہے، اور اس کو اس کی غذا مل رہی ہے نہیں مل رہی، اس کو اس کی ڈائٹ مکمل طور پہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ساری کی ساری توجہ ہماری کس چیز کے اوپر ہے؟ جسم کے اوپر ہے۔ دیکھیں، جس بنانے والے نے گوشت، گندم، پھل، سبزیاں بنائی ہیں، اسی نے قرآن، نبی، نماز بھی تو نازل کی ہے نا۔ اب قرآن، نبی اور نازل نماز اور مختلف قسم کے اچھے اچھے اعمال، خیرات، صدقہ، لوگوں کے کام آنا، یہ روح کی غذا ہے۔ جب میں اور آپ جسمانی غذا پوری کھا رہے ہیں، تو روحانی غذا کی کتنی مقدار ہم روزانہ لیتے ہیں؟ اگلی بات یہ کہ جب ہم کھاتے ہیں، جسمانی اعتبار سے ہماری 3 ڈویژن یا 3 تقسیمات ہوتی ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، یا جسمانی اعتبار سے آپ یہ کہہ لیں کہ 3 ڈویژن ہوتی ہیں، آپ ان کو اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ پہلی تقسیم کیا ہے؟ کہ یا تو ہمارا پیٹ کیا ہوگا؟ بالکل خالی ہوگا۔ دوسری تقسیم ڈویژن کیا ہے؟ کہ یا تو بالکل بھرا ہوا ہوگا۔ اور تیسری تقسیم یا ڈویژن کیا ہے؟ کہ یا تو مردہ ہوگا۔ یا تو ہمارا پیٹ فل بھرا ہوا ہوگا، یا تو ہمارا پیٹ بالکل خالی ہوگا، یا تو ہمارا پیٹ مردہ ہوگا۔ مردہ کس کا پیٹ ہوگا؟ جو انسان مر چکا ہوگا، یا پھر ایسا انسان جس کو کئی عرصے سے بالکل اس کی غذا دی ہی نہ گئی، جو ایسا انسان بالکل مردہ ہوگا۔ اب اسی طرح پیٹ خالی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی پیٹ خالی ہے، اب مجھے کسی نہ کسی غذا یا کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پیٹ بھرا ہو تو تب بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی میں اب اور نہیں کھا سکتا، اب میں بالکل فل ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی کا پیٹ مردہ ہو، 2 وجوہات سے مردہ ہو سکتا ہے۔ کس طرح؟ یا تو انسان ہی مر چکا ہے، یا تو پھر کئی عرصے سے اس نے کھایا نہیں۔ غرض یہ کہ یہ تینوں جو ڈویژنز ہم نے اپنے پاس کی ہیں، پیٹ خالی، پیٹ بھرا ہوا، پیٹ اور مردہ پیٹ، ان کی اپنی اپنی علامات ہیں۔ علامت سے پہچانا جا سکتا ہے کہ اشارے دے دیتا ہے۔ خالی پیٹ اشارہ دے دیتا ہے کہ پیٹ خالی ہے، اس کے اندر کچھ ڈالو۔ بھرا ہوا پیٹ اشارہ دے دیتا ہے کہ پیٹ بھر گیا، اس کے اندر اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بالکل مردہ پیٹ کی علامت کیا ہے؟ کہ یہ انسان مرا ہوا ہوگا، یا تو کئی عرصے اس نے کچھ کھایا ہی ہو۔ اسی طرح ہماری روح کی بھی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ کہ یا تو ہماری روح بالکل مری ہوئی ہوگی، اور دوسری صورت کیا ہے؟ کہ مری بھی تو نہیں ہے، روح تو زندہ ہے، لیکن اس کی صورت کیا ہے؟ یعنی کس کیفیت کے اندر ہے؟ وہ اس کیفیت کے اندر ہے کہ وہ بالکل خالی ہے، اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی، زندہ تو ہے لیکن غذا نہیں مل رہی۔ اور تیسری صورت ہماری روح کی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ بالکل بھری ہوئی روح، جس روح کو اس کی غذا اور اس کی ڈائٹ مکمل انداز سے دی جا رہی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں جس طرح جسمانی غذا کی بنتی ہیں،
پیٹ کی، اسی طرح ہماری روح کی بھی 3 ڈویژن یا 3 تقسیمات بنتی ہیں۔ پہلے گروپ کے اندر یا پہلی تقسیم کیا ہے کہ بھری ہوئی روح، دوسری تقسیم کیا ہے بالکل خالی روح لیکن زندہ ہے، اور تیسری جو بالکل مر چکی ہے، مردہ روح۔ میں آپ کو اب بڑے افسوس کی بات یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر میں نے اور آپ نے 24 گھنٹے کی دن رات میں اپنی باڈی ڈائٹ کے پلان کی طرح روح کی ڈائٹ کا پلان تشکیل نہیں دے رکھا، تو میری اور آپ کی روح بالکل مردہ روح ہے۔ مردہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مردہ کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح میری اور آپ کی روح ہمارے سے اپنی غذا اور ڈائٹ کا مطالبہ اور ڈیمانڈ کر کر کے تھک گئی ہے، اور غذا اور ڈائٹ کا مطالبہ بار بار وہ کرتی جا رہی ہے۔ کوئی 20 یا 25 یا 30 سال ہم میں سے کسی کی عمر کو ہو گئے، اور اتنے عرصے میں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے اپنی روح کو بھی کوئی غذا دینی ہے۔ اب صرف کسی شربت کا نام روح افزا رکھ دینا سے روح کی غذا تو پوری نہیں ہو جاتی۔ روح افزا رکھنے سے روح کی غذا بالکل پوری نہیں ہو سکتی۔ بندوبست ہو جانا ضروری ہے، کسی اپنی روح کا مکمل ڈائٹ دینا، اور اس کے لیے ایک پلان تشکیل دینا کہ میں نے اپنی روح کو کیا ڈائٹ کھلانی ہے، کیا کھانا کھلانا ہے، کیا یہ روح کی ڈائٹ ہے کیا، اور اس کو میں کیا بندوبست کروں گا۔ میں مصروف ہوں کہ میری روح بھوکی ہے، پیاسی ہے، میرے سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، میں نے یہ سوچنا ہے۔ اگر مجھے یہ احساس ہی نہیں ہو رہا، مردہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو احساس ہی نہ ہو۔ اگر مجھے اور آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میری روح کچھ تقاضا کر رہی ہے، کوئی مطالبہ یا ڈیمانڈ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری روح مردہ ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ احساس ہی نہیں ہو رہا۔ جیسے ایک جسم ہے، اس کو اس کی غذا نہ دی جائے اور اس کو احساس بھی نہ ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ انسان مر چکا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کی روح ہے، انسان زندہ ہے، اور اس کو احساس نہیں ہو رہا کہ میری روح میرے سے کوئی تقاضا یا مطالبہ یا ڈیمانڈ کرے، اس کا مطلب ہے اس انسان کی روح مر چکی ہے، مردہ ہو چکی ہے۔ اب روح کی غذا، اب بات سوچنے کی ہے کہ 3 علامتیں اس کی بھی بنیں گی۔ جیسے ہم نے جسم کی 3 علامتیں بنائی تھیں کہ بھرا ہوا پیٹ کی علامت کیا ہے کہ اور وہ کچھ نہیں کھا سکتا، خالی پیٹ کی علامت کیا ہے کہ اسے اور غذا چاہیے، اور مردہ پیٹ کی علامت کیا ہے کہ انسان مر چکا ہے۔ اسی طرح 3 علامتیں اس کی ہوں گی، روح کی بھی ہوں گی۔ پہلی صورت تھی مری ہوئی روح، اس کی علامت کیا ہوگی کہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ روح کی غذا دینی ہے۔ اور دوسری تقسیم کیا تھی روح کی؟ زندہ ہے مگر وہ بالکل خالی ہے۔ اب احساس اگر ہو جائے کسی انسان کو کہ اس کی روح اس سے غذا یا ڈائٹ کا یا کسی چیز کا اپنی طاقت اور قوت میں آنے کا مطالبہ اور تقاضا کر رہی ہے، تو بس یہ احساس اگر کسی انسان کو ہو رہا ہے کہ میری روح مجھ سے تقاضا کر رہی ہے اپنی غذا کا، تو یہ احساس ہو جانا کافی ہے اس بات کے لیے کہ اس آدمی کی روح ابھی مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ اگر احساس ہی نہیں ہو رہا تو روح کیا ہے؟ مردہ۔ اور اگر احساس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی روح خالی تو ہے لیکن زندہ ہے، ابھی مری نہیں ہے۔ اب تیسری صورت کون سی ہے؟ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان کی روح بالکل بھری ہوئی ہے، اس کو اس کی غذا مکمل دی جا رہی ہے۔ ایسی روح اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء، اپنے مقرب بندوں کو، نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو بھی ایسی روح مل جائے جس کی ڈائٹ اور جس کی غذا ہم ہر وقت، ہر آن ہر گھڑی اس کو دیتے رہیں، جس کے ذریعے سے وہ روح زندہ رہے اور اس کے اندر طاقت اور قوت ہے۔ اب تیسری روح جس کی غذا مکمل ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ دیکھو یہ لوگ جنہوں نے میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اور جنہوں نے میرے بتائے ہوئے بھیجے ہوئے انبیاء کے حکم اور طریقوں کے مطابق زندگی گزاری اور ان کی بات کو مان کر چلے، گویا کہ انہوں نے اپنی روح کو مکمل غذا دی۔ جب انہوں نے اپنی روح کو مکمل غذا دی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق زندگی گزاری۔ جب فطرت کے مطابق زندگی گزاری تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ دیکھیں یہ انسان جسمانی طور پر تو مر چکے ہیں، لیکن کیونکہ زندگی کے اندر جب یہ زندہ تھے اس وقت اپنی روح کو مکمل غذا دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کی روح کو اب بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ بل احیاء، کہ اب بھی زندہ ہیں، جسمانی طور پر مر چکے، لیکن کیونکہ ان کی روحانی غذا اور روحانی ڈائٹ پوری تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب بھی میں نے ان کو زندہ رکھا ہوا۔ اب اس ساری یعنی ہم نے 2 باتیں پڑھی۔ پہلی بات ہم نے یہ پڑھی کہ انسان فطرت پر پیدا ہوا، اور فطرت کے 2 عناصر ہیں، جسمانی اور روحانی، اور ثابت کیا ہوا
کہ جس طرح انسان اپنی جسمانی غذا کا اور ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے جو اسے پیدائش کے وقت چھٹی کی صورت میں دی جاتی ہے، اور روحانی غذا اور ڈائٹ اس کو پیدائش کے وقت اذان کی صورت میں دی جاتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی غذا کا بھی خیال رکھے۔ اب یہاں پہ پہلے یہ بتانے سے پہلے کہ انسان کی روح کی غذا اور ڈائٹ ہے کیا، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس مثال کو ہم سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ سارا ٹاپک سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں آپ کو اس بات پر ہم آئیں گے کہ انسان کی روح کی غذا کیا چیز ہے، کن کن چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنی روح کو طاقت اور قوت اور مضبوط کر سکتا ہے۔ تو مثال یہ ہے کہ ایک مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے ایک سب سے انٹیلیجنٹ ترین وزیر کا انتخاب کیا ہے کہ وہ وزیر دوسرے ملک میں جا کر بادشاہ کا پیغام جو خط کی شکل میں وزیر کو دیا گیا دوسرے ملک کے بادشاہ کو جا کر سنانا ہے۔ بادشاہ نے بادشاہ نے دو انتخابات کیے۔ پہلا انتخاب کیا کیا کہ سب سے بہترین وزیر کا انتخاب کیا، اور دوسرا انتخاب کیا کیا، اس بہترین وزیر کے لیے بہترین سواری یعنی بہترین گھوڑے کا انتظام کیا جو کہ اس گھوڑے کی سواری تھی۔ اب یہ وزیر بہترین گھوڑے پر بیٹھا سفر بہت لمبا تھا، کئی دنوں کا سفر تھا۔ اس نے یہ کیا کہ گھوڑے کو خوب کھلاتا پلاتا رہا، آرام بھی کراتا رہا، پھر اس گھوڑے پر سواری بھی کرتا رہا، لیکن غلطی اس وزیر سے یہ ہوئی کہ یہ اپنا خیال ہی نہ رکھ سکا۔ ساری توجہ، ساری اس کی کنسنٹریشن اپنے گھوڑے پر رہی۔ گھوڑے کی صحت تو برقرار رہی اور وہ پورے سفر میں ہٹا کٹا رہا، لیکن وزیر نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، پورے سفر میں نہ آرام کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے ملک کے بادشاہ کے دربار پر جب پہنچا تو وزیر اتنا کمزور ہو گیا تھا، نہ کھانے کی پینے کی وجہ سے اور آرام نہ کرنے کی وجہ سے، کہ اس کی موت واقع ہو گئی، اور گھوڑا پوری قوت کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اور گھوڑا کیا تھا، گھوڑے کے اوپر سوار ہی کوئی نہیں تھا، صرف سواری بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ اس بادشاہ کے لوگ اور بادشاہ خود بھی اور جتنے وزیر تھے وہ کہکے لگانے لگے کہ دیکھو فلاں بادشاہ نے پیغام سنانے کے لیے ایک گھوڑے کا انتخاب کیا ہے جس کے اوپر کوئی سواری موجود نہیں۔ ٹھیک، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اب یہ مثال ختم ہوگی، اب میں اور آپ اپنی مثال لیتے ہیں۔ دیکھیں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے اور آپ کے بارے میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک بندہ زمین کے اندر، دنیا کے اندر بھیجنے لگا ہوں۔ وہ کیا کام کرے گا، میرا قاصد ہوگا، میرے احکامات کو، میری بتائی ہوئی تعلیمات کو، کن باتوں سے میں راضی ہوتا ہوں، کن باتوں سے میں ناراض ہوتا ہوں، وہ دنیا میں لوگوں کو جا کر بتائے گا اور خود بھی اس کے مطابق عمل کرے گا۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بارے میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بھیجنے لگا ہوں، ایک انسان جو میرا پیغام دنیا میں پہنچائے گا، اور میری روح کو سوار۔ اب اللہ تعالیٰ نے میرے جسم کو کیا بنایا ہے، میرا جسم، ہر انسان کا جسم اس کی سواری ہے، اور ہر انسان کی جو روح ہے وہ سوار ہے۔ جسم کو سواری بنایا جس کے اوپر میری روح سوار ہے۔ اگر میں اپنے جسم کو کھلاتا جاؤں اور روح جو کہ سواری ہے، اور سارا کام یہی روح کا ہے، یعنی اصل کام روح کا ہے، اور میں کھانا کس کو کھلا رہا ہوں، طاقت اور مضبوطی کس کو دے رہا ہوں، جسم کو دے رہا ہوں، اور روح کا خیال نہیں رکھ رہا۔ حالانکہ پیغام کس نے پہنچانا ہے، یعنی ایک جیسے بادشاہ نے قاصد کو بھیجا تھا دوسرے ملک، تو پیغام گھوڑے نے نہیں سنانا تھا بلکہ اوپر جو اس کے سوار تھا اس نے سنانا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، اور انسان کی سواری کیا ہے، انسان کی سواری انسان کا جسم ہے، اور انسان سوار کون ہے اس جسم کے اوپر، انسان کی روح سوار ہے۔ اگر میں اپنے جسم کو کھلاتا جاؤں، اپنی روح کی غذا کا بندوبست نہ کروں، تو میری اور آپ کی مثال بالکل اس قاصدی کی طرح ہے جس نے گھوڑے کو کھلایا اور جب پیغام پہنچانے کا وقت آیا تو خود مر گیا۔ اب اگر میں 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے جسم کو کھلا رہا ہوں، ناشتہ بھی کر رہا ہوں، دوپہر کا کھانا بھی کھا رہا ہوں، دودھ انڈے فروٹ گوشت سب کچھ کھا رہا ہوں، لیکن اپنی روح کی غذا کا بندوبست نہیں کر رہا، تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جب پیغام، جو اصل کام جس مقصد کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا تھا، اس کام کو کرنے کا جب وقت آئے گا تو میرا جسم مضبوط ہوگا، میرے جسم کے اندر طاقت اور قوت صحت ہوگی، لیکن میں پیغام نہیں سنا سکوں گا جس کام اور جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ میں کام نہیں کر سکوں۔ کیوں؟ کیونکہ میری روح مردہ ہے، میری روح کے اندر وہ طاقت اور قوت ہی نہیں۔ تو یہی مثال میری اور آپ کی ہے۔ تو اگر
ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ ہم صحیح انداز میں کر سکیں، تو پھر یہ ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی روح کی غذا کا بندوبست کریں۔ اب اگلی بات سے پہلے آپ اسکرین پہ دیکھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم نے کہا کہ ہماری کامیابی کس میں؟ فطرت پر چلنے میں۔ فطرت کیا ہے؟ کہ جس طرح ہم جسمانی غذا کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہم اپنی روحانی غذا کا بھی خیال رکھیں۔ اب ہماری روحانی غذا کیا ہے؟ کون ہماری روح کو طاقت اور قوت، کون سی چیزیں ہیں، کون سے اسباب ہیں، کون سے ذرائع ہیں، کون سے مواد ہے ایسا جو سٹف ہے جو ہماری روح کی طاقت اور صحت کا انتظام کرے گا؟ دیکھیں، مجھے اور آپ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم جب کسی پروڈکٹ کو تشکیل دیتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، تو ہم ہی اس بارے میں بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ اس چیز کو سب سے اچھا استعمال کہاں پر کیا جا سکتا ہے۔ اب جب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں کہ میرے جسم کی غذا کیا ہے اور میرے روح کی غذا کیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جیسے کھانے پینے والی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، تو اسی طرح روح کی چیزیں، روح کی غذائیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، اور روح کی غذائیں کیا ہیں وہ آگے میں آپ کو بتاؤں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما رہے ہیں، ترجمہ دیکھیں، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند فرمایا ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنی فطرت کے مطابق چلنا چاہتا ہے تو فطرت کیا ہے؟ وہ قوانین اور وہ اصول جو اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتے ہیں۔ اب وہ اصول اور قوانین کا مکمل ہونا اور تمام ہونا اور اچھے انداز میں ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مجھے اور آپ کو بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم فطرت پر چلنا چاہتے ہو، کمال والے راستے پر چلنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مکمل کرنا چاہتے ہو، فطرت پر چل کر جسمانی اور روحانی غذا دینا چاہتے ہو، تو یہ دیکھو، میں نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کیا ہے۔ جب دین مکمل کیا ہے تو اس مکمل دین پر چل کر ہی تم اپنی کامیابی اور کمال تک پہنچ سکتے ہو۔ تو ہمارے لیے جسمانی روح، ہماری روحانی غذا کیا ہے؟ ہماری روحانی غذا ہمیں بنانے والا ہی ہمیں بتائے گا، اور ہمیں بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ ہی ہمیں بتائیں گے کہ ہماری روحانی غذا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں روحانی غذا؟ اللہ تعالیٰ یہ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے تمہاری روحانی غذا کے طور پر پسند کیا ہے۔ کیوں پسند کیا ہے؟ کیونکہ وہ کمال کے درجے پر پہنچی ہوئی ہے۔ جو بھی اس کے اوپر چلے گا وہ گویا کہ کمال کے راستے پر چلے گا۔ اب اگلی آیت آپ دیکھیں اسکرین پہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ دیکھیں، تو اپنا منہ، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سارے انسانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اس کے ہو کر اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ اس کی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فطرت پر پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ یہ دیکھیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ دیکھو فطرت پر چلنا چاہتے ہو، کامیابی کے قوانین اور اصول پر چلنا چاہتے ہو، تو یہ دیکھو میں نے تمہیں دین حنیف عطا کیا ہے۔ دین اسلام، دین حنیف کا کیا مطلب ہے؟ دین اسلام، دین حنیف تمہیں میں نے عطا کیا ہے، اس لیے تم اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ جب اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوگے۔ جب فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوگے تو تمہارے لیے کمال تک پہنچنا، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کو حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن اور سبق ہے کہ ہم اپنی روحانی غذا کا بندوبست کس انداز میں کریں گے؟ دین اسلام کے انداز میں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ فطرت کی سب سے بیسک ڈیمانڈ میرے اور آپ سے، یعنی فطرت کے تو کئی تقاضے ہیں نا، جیسے ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے انسانی فطرت اور اس کے تقاضے، لیکن اب فطرت کے کئی تقاضے ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، غصہ نہ کرنا، والدین کی خدمت کرنا، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے احکامات کے مطابق، یہ سارے فطرت کے تقاضے ہیں۔
میری روح کے مجھ سے یہ تقاضے ہیں، اور یہی چیزیں روح کی غذا بھی ہیں۔ لیکن اب اگر میں ان ساروں کو بیان کرنے لگا ہوں تو اس کی کوئی لمٹ یا حد نہیں ہے، بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بیسک پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں، ایک اصولی چیز اور ایک رول ہم سمجھ لیتے ہیں، ہم جب اس کو پکڑ لیں گے تو ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو کور اپ کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو اپلیکیبل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب فطرت کی سب سے بیسک ڈیمانڈ میرے اور آپ سے یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی روح کو اس کی مکمل غذا اور ڈائٹ مہیا کریں۔ اب یہ میرے اور آپ سے سب سے بنیادی تقاضا میرے اور آپ کی روح کا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سا اصول اور بیسک بیان کیا ہے کہ بس جب روح کے مطابق زندگی ہوگی، وہی کے مطابق زندگی ہوگی تو روح کی غذا ملے گی۔ روح کو غذا ملے گی تو کیا ہوگا؟ تو فطرت کا مطالبہ ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ہم تھوڑے سے یہاں پہ ہمارا سیشن ایک انداز سے کمپلیٹ ہو گیا۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلی ہمارا جو کنسیپٹ بنا ہے وہ یہ بنا ہے، یہ دیکھیں آپ اسکرین پہ دیکھیں، ہماری کل کی جو بحث تھی ساری اس کا خلاصہ اور سمری بھی آخر میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بیان کرنے کی۔ آپ اسکرین پہ دیکھیں کہ فرسٹ کنسیپچل کلیئرنس، ہمارا سب سے پہلا کنسیپٹ کیا بنا ہے۔ آپ اس لائن کو بھی اپنے پاس لکھ لیں، اور آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ کل میں نے چیٹ میں اپنا نمبر شیئر کیا تھا، آپ اس پہلے کنسیپٹ کو اپنے پاس لکھیں اور اس کاپی پہ لکھیں یا میسج ٹیکسٹ کریں، اس کے بعد اس کو مجھے سینڈ کریں، واٹس ایپ پہ سینڈ کر دیں، تاکہ یہ ایک یعنی پہلا کنسیپٹ ہے جو ہمارے ذہن میں تھا یا پھر نہیں تھا یا پھر غلط انداز میں تھا، ہم نے اس کو کلیئر کیا۔ ہماری پہلی ریفارمیشن کس بات کی ہوئی؟ اس بات کی، یہ جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ جو نیو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے پچھلے 2 لیکچرز میں جو کچھ ہم نے پڑھا وہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ جو لائن لکھی ہوئی ہے، تمام تر کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین حنیف پر چلنا ہے ورنہ کوئی چارہ نہیں۔ اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اس میں پہلی لائن یہ ہے کہ ہر انسان یعنی ابھی میں آپ کو 3 دن کا ایک خلاصہ بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی لائن یہ ہے کہ ہر انسان فطرت کے مطابق پیدا ہوا تھا، جیسے ہم نے پڑھ لیا۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت کامیابی کے قوانین کا نام ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے قوانین کا نام ہے، ٹھیک۔ تیسرا کیا؟ اب انسان فطرت پر پیدا ہوا تھا، لیکن کچھ اسباب سے انسان کی فطرت مسخ ہو گئی اور میلی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اب ہم دوبارہ اس فطرت کے مطابق اپنی زندگی کو لانا چاہتے ہیں۔ اسی فطرت کی تلاش میں ہمارے پاس صرف ایک سٹینڈرڈ اور ایک معیار ہے، جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا، اور وہ معیار اور سٹینڈرڈ کیا ہے؟ وہ معیار اور سٹینڈرڈ وہی ہے، وہی دین حنیف وہ معیار اور سٹینڈرڈ ہے۔ تو ان تمام جو 4-5 جملے میں نے بولے ہیں، ان تمام کا خلاصہ اور رزلٹ کیا ہے؟ یہ لائن ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، کہ تمام تر کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دین حنیف پر چلنا ہے ورنہ کوئی چارہ نہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی عزتیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ کون سا راستہ ہے؟ دین حنیف کا راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے، وحی کا راستہ ہے۔ اب یہ ہمارا پورے جو 3 لیکچرز ہوئے اس کا یہ خلاصہ تھا۔ اب ہم کچھ تھوڑے سے اب آپ آگے دیکھیں کہ اب اسکرین پہ دیکھیں کہ ہمارا فرسٹ کنسیپچل کلیئرنس یہ ہوئی کہ دین حنیف پر چلنا ہے، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا رائٹ والے باکس میں دیکھیں، انسانی فطرت کا سب سے بنیادی تقاضا کیا ہے؟ دین حنیف پر چلنا۔ تو ہماری 2 باتیں آپس میں لنکڈ ہو گئیں، آپس میں جڑ گئیں۔ ہمارا پہلا کنسیپٹ بھی یہی بنا کہ دین حنیف پر چلنا ہے، اور انسانی فطرت کا سب سے بنیادی تقاضا بھی یہی ہے کہ دین حنیف پر چلنا ہے۔ اب ان تمام باتوں سے کچھ آبجیکشنز یا کچھ سوال اور کوسچنز یا اشکالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں، جن میں سے پہلا کیا ہے؟ دین حنیف ہے کیا چیز؟ اور دین حنیف کہاں سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اور اصل دین کون سا ہے؟ یعنی ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، تو اصل دین ہے کیا پھر؟ حق پر ہے کون پھر؟ حق دین، حق مذہب ہے کون سا؟ اگر دین ہی میں کامیابی ہے، اگلا پوائنٹ، اگر دین ہی میں کامیابی ہے تو غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں؟ یہ کچھ سوالات یا اشکالات یا آبجیکشنز ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جن کو ہم اگلے ہفتے یا اگلے ویک میں کی کلاس میں انشاءاللہ حل کریں گے۔ یہ ابھی بھی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 آبجیکشنز ہمارے پاس، جب ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہوا، کنسیپٹ کا کلیئر ہوا کہ دین حنیف پر چلنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی۔ پھر جب کامیابی دین حنیف پہ ہے تو پھر سوال یہ کہ غیر مسلم کامیاب کیوں ہیں؟
وہ تو اتنی ترقیاں کر رہے ہیں، اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کا نام ہے، مال تمام ان کے پاس ہے، ساری قوتیں طاقتیں ان کے پاس ہیں، سپر پاور وہ ہیں، اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ آگے ہیں، پھر کامیاب وہ کیوں ہیں؟ اس کا سوال، یہ سوال ایک اشکال سے اٹھتا ہے ذہن میں، ایک اعتراض اٹھتا ہے. اس کا جواب ہم اگلے ویک میں اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں. اگلا کیا، ہمیں دین کا کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح دین کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے. لیکن ہمیں جب ہم نے یہ کہا کہ دین پر چلنا ہے، تو اب صحیح دین ہے کون سا؟ یہ بھی ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے. تو یہ انشاءاللہ اگلے ویک کے لیکچرز میں اس کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کیونکہ کلاس کا ٹائم تقریباً ختم ہو گیا، میں کچھ سوال کرنا چاہوں گا تاکہ نیو پارٹیسپینٹس کے لیے پچھلا لیسن سمجھنا بھی آسان ہو جائے، پچھلے جو ہم نے پڑھا تھا، اور جو ریگولر اس میں شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی آسان ہو جائے کہ ہم نے کیا کچھ پڑھ لیا اور کیا کچھ آگے پڑھنے جا رہے ہیں. تو میں دیکھ لیتا ہوں کہ پارٹیسپینٹس کون کون ہیں، ان میں سے میں بعض کا نام لوں گا، تو آپ اس میں کوشش کر لیں کہ جواب دے دیں. مثال کے طور پر اچھا حمزہ، اگر حمزہ ہیں تو ان سے میرا یہ سوال ہے، اگر حمزہ سن رہے ہیں تو، کہ فطرت کی کیا تعریف ہے؟ حمزہ ہیں پارٹیسپینٹس میں کوئی؟ اچھا نہیں. اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور جواب دے دے کہ کل ہم نے پڑھا تھا، فطرت کی تعریف پڑھی تھی، آج کے لیسن میں گزرا تھا کہ فطرت کی کیا تعریف ہے. کوئی اور جواب دے دے. توصیف. فطرت بیسیکلی پارٹیسپینٹ توصیف اگر سن رہے ہیں تو وہ بتا دیں فطرت کی کیا تعریف ہے. ماسوی، فطرت سے مراد ایسے قواعد و ضوابط ہیں کہ جس کو اپنا کے انسان اپنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے. مطلب ماشاء وہ اللہ، قواعد و ضوابط جس پہ عمل کر کے انسان اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. بالکل بالکل صحیح جواب دیا آپ نے. اس کے اندر ایک ایڈیشن یہ بھی کریں کہ صرف آخرت کی زندگی کو نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں. فطرت کی کیا تعریف ہے؟ وہ قوانین اور ضوابط جن پر چل کر انسان اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہترین بنا سکتا ہے. بہت اچھا ابتسام بھائی، بہت شکریہ آپ کا. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں تمام خیالات جو آتے ہیں ان کا مرکز کیا ہے؟ جتنے بھی خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان کا مرکز کیا ہے؟ کوئی بھی جواب دے دے. عقل. احسنت، بالکل صحیح، ویری گڈ. عقل ہمارے تمام خیالات اور افکار کا مرکز ہے. تیسرا سوال یہ ہے، کوئی بھی کام انسان کس بنیاد پر کرتا ہے؟ یعنی جو بھی کام انسان کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کا محرک یا سبب کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، جیسے اس کو سمجھنا چاہتے کہ اس کو کوئی بینیفٹ دے گی وہ چیز. صحیح، بالکل صحیح. ہاں، ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی کام انسان اپنی سوچ کی بنیاد پر کرتا ہے. جو اس کے ذہن میں سوچ آتی ہے، جو کنسیپٹ آتا ہے، جو فکر یا خیال آتا ہے، اس کے مطابق انسان کا عمل ہوتا ہے، اسی کے مطابق انسان کسی کام کو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. بالکل صحیح. چوتھا سوال یہ ہے کہ عقل کی نشو و نما میں کیا اسباب اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ کل عقل، انسان کی جو عقل اور شعور ہے، وہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے کچھ ماحول میں کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جو اس کی ترقی یا نشو و نما یا اس کے بنانے یا اس کے بگاڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو ایسے ایسے چند اسباب کوئی آپ میں سے گنوا دے کہ جو انسان کی عقل کی نشو و نما میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. جی. اس میں والدین ہیں اور بالکل بڑے ہیں، دوست بالکل احباب ہیں، صحیح معاشرہ ہے.